ایران ایک ایسا سیارہ ہے جہاں عظیم اور افسانوی ہیروز کی کوئی کمی نہیں۔ یہاں ہر پس منظر سے تعلق رکھنے والے کردار مصائب اور جنگوں کے باوجود بلندیوں کو چھوتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی قوم کی سلامتی اور ترقی کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ جنگجو، پجاری، جنگلات کے ماہر اور جادو میں مہارت رکھنے والوں کی ایک طویل تاریخ ہے جو اپنی سلطنتوں، قبائل اور گاؤں کے لیے فخر کماتے رہے ہیں۔ یہی وہ مہم ہے جو اپنے مقدس مقصد یا سفر کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے کارناموں پر رات گئے تک گیت گائے جاتے ہیں۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے مجسمے عام انسانوں سے اونچے کھڑے ہو کر دنیا کو ان کی داستانیں سناتے ہیں۔ یہی وہ کردار ہیں جنہیں دیوتاؤں کے بعد سب سے بلند مقام دیا جاتا ہے۔ مگر یہ کہانی ان میں سے کسی کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے کردار کی ہے جس کی عظمت کچھ پوشیدہ ہے۔ یہ کہانی ہے پہلے انسانی جادوگروں میں سے ایک کی، ایسا کردار جس کے بارے میں اختلافات اور شراب کے نشے میں پھیلائی گئی افواہیں ہیں۔ ایک ایسا شخص جسے کوئی ہیرو نہیں کہے گا، یہاں تک کہ اس کی اپنی ماں بھی نہیں۔ یہ کہانی ہے ان ابتدائی آرٹ میجرز میں سے ایک کی جو بدنام تو ہیں مگر کم ہی لوگ انہیں جانتے ہیں۔ مگر اس عظیم خطاب سے پہلے وہ ایک عام سا نام رکھتا تھا، اور پھر اس کا خود ساختہ خاندانی نام، جس نے بعد میں کئی گمراہ لوگوں کو یہ نام فخر اور مہارت کی علامت سمجھ کر اپنانے پر اکسایا۔ یہ کہانی ہے سٹیو کے بارے میں۔ سٹیو سپیلسنگر، لعنت لعنت لعنت، لعنتی نوجوان جادوگر، پتھریلے بنجر پٹھار پر اپنی سانسوں کے بل بھاگ رہا تھا۔ دوسرے طلباء اور تجربہ کار جادوگروں کے برعکس اس نے روایتی چوگے اور آرام دہ چپلوں کی بجائے مضبوط جوتے، پتلون اور ایک ایسی قمیض پہن رکھی تھی جس پر جتنی جیبیں لگائی جا سکتی تھی لگا دی گئی تھی۔ سب سے اہم، اس کے سینے پر چمڑے کا ایک ہارنس تھا جس سے ایک موٹی زنجیر کے ذریعے اس کی جادو کی کتاب بندھی ہوئی تھی۔ اس وقت کتاب اس کے ہاتھ میں تھی اور ایک بھاری تھیلا اس کی پیٹھ پر اچھلتا ہوا تھا۔ کہاں ہے؟ کیا میں نے اسے پیچھے مڑ کر ٹی والے حصے میں رکھا تھا؟ یہ ایم دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی جب اس نے ایک اور دھاڑ سنی اور زمین اپنے قدموں تلے کانپتی محسوس کی۔ جب پیٹھ پر کسی کی گرم سانس کی لہر محسوس ہوئی تو سمجھ گیا کہ خطرہ قریب ہے۔ اس نے فوراً ہاتھ اوپر اٹھایا اور چیخا، چپک! یہ کہتے ہی وہ 20 فٹ آگے غائب ہو کر دوبارہ ظاہر ہوا۔ اتنا فاصلہ اس وسیلی کریکٹائل سے بچنے کے لیے کافی تھا جو اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ تھوڑی سی مہلت ملتے ہی اس نے جادو کی کتاب والے باب میں ایم صفحات پلٹنا شروع کیے۔ مل گیا، حرکت کے دوسرے جادوؤں کے ساتھ، یہ کہتے ہوئے بھی زمین لرز رہی تھی اور پیچھے سے مخلوق کے قدموں کی آواز قریب ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے آگے دیکھا جہاں پٹھار کا کنارہ ایک کھڑی چٹان میں تبدیل ہو کر ایک وسیع کھائی میں گرتا تھا۔ وقت کم تھا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس پر سایہ چھا گیا ہے۔ ہاتھ پھر سے اوپر اٹھایا، چھپک! اب جب وہ غائب ہوا تو کریک ٹائل کا بڑا پنجہ اس کی جگہ پر پڑا تھا۔ لگتا تھا مخلوق آہستہ آہستہ فاصلہ کم کر رہی ہے۔ مجھے کیا چاہیے؟ گرفین کے پر؟ اس نے مخصوص جیب سے کچھ سفید پر نکالے۔ پکسی کی دھول! اسی ہاتھ نے دوسری جیب سے ریت جیسا مواد چھانٹا۔ گریڈ 2 آرکین پانی کے ساتھ ملاؤ۔ اس نے کتاب کو زنجیر سے لٹکتا چھوڑ دیا اور دوڑتا ہوا اپنے ہارنس کی پٹیوں سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی۔ جیسے ہی وہ اجزاء کو ملانے کے لیے جھکا، اس نے دوبارہ اپنی پشت پر گرم سانسوں کا دباؤ محسوس کیا، اور جب کریکٹائل دھاڑا تو اس کے تھوک کے کچھ چھینٹے بھی اس کی کمر پر آ گرے۔ بلنک! اس نے چلاتے ہوئے اپنا ہاتھ سر کے اوپر اٹھایا۔ اس بار جب وہ دوبارہ ظاہر ہوا تو وہ پہاڑ کے کنارے پر کھڑا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے دانتوں سے شیشی کا ڈھکن کھولا، پانی کو اپنے ہاتھ میں ڈالا جہاں پہلے ہی ریت اور پروں کی آمیزش موجود تھی، اور پھر شیشی کو ایک طرف اچھال دیا۔ اس کے بعد اس نے دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ رگڑا اور اجزاء کو جلدی سے پیسنے لگا۔ جیسے ہی یہ ایک گاڑھے پیسٹ میں تبدیل ہو گیا، اس نے پہاڑ کے کنارے سے جتنا دور جا سکتا تھا چھلانگ لگا دی۔ فضا میں مڑ کر اس نے پیچھے دیکھا۔ وہ 12 فٹ لمبا اور 30 فٹ طویل چٹانی رینگنے والا جانور اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس کے پتھروں کو چیر دینے والے نوکیلے پنجے اس کی طرف بڑھے، لیکن اسی لمحے اس نے اپنے ہاتھ بلند کیے، ایک انگلی سیدھی کھڑی کرتے ہوئے کہا، ابیو میہی، آج نہیں۔ اس نے جادوئی الفاظ ادا کیے۔ اچانک سب کچھ غائب ہو گیا۔ ہر طرف گھپ اندھیرا چھا گیا جو بمشکل ایک لمحے کے لیے تھا، لیکن اتنا کافی تھا کہ اس کی آنکھوں نے اس خلا کو محسوس کر لیا، اور پھر وہ ایک کھلے میدان میں تھا جہاں ہر طرف جنگلی پھول کھلے ہوئے تھے، بلکہ
وہ زمین سے تھوڑا اوپر ہوا میں معلق تھا۔ او شٹ! اس نے زور سے کہا اور ہوا میں گھوم کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ زمین پر زور سے آ گرا۔ لڑکتے ہوئے کئی کلابازیاں کھائیں جب تک کہ آخرکار رک نہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ تکلیف سے کراہتا رہا، پھر اپنی پیٹھ پر لدا ہوا بستہ اتارا اور جیسے ہی اسے کھولا، ایک اطمینان بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ اندر وہ بڑی سی چٹانی ساکھ کی انڈے جیسی چیز جوں کی توں موجود تھی۔ اس کے سخت کھولنے سے مکمل طور پر محفوظ رکھا تھا۔ ایک مکمل اور 3 باقی ہیں۔ یہ شاید سب سے احمقانہ منصوبہ ہے جو میں نے آج تک سنا ہے، جہاز کے کپتان نے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی نظریں اس شخص پر مرکوز تھی جو بڑی ماہی گیری کشتی کے پیچھے ایک چھوٹی سی لکڑی کی کشتی پر کھڑا تھا۔ مجھ پر بھروسہ کریں، سب ٹھیک رہے گا، اسٹیو نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ وہ چھوٹی کشتی پر کھڑا لہروں پر جھول رہا تھا، جبکہ اس کے جسم پر صرف ایک جواہرات سے جڑا ہوا بیلٹ اور گھٹنوں تک کے سادہ سے شارٹس تھے جو پانی میں اس کی حرکت کو سست نہ کرتے۔ مگر وہ شیطانی مچھلیاں اوسینیوکس کی پسندیدہ مخلوق ہیں، وہ تمہیں ان کے قتل پر ضرور سزا دے گا، اور میں تو یہ بھی نہیں سمجھ پایا کہ تم آخر انہیں مارنے کا ارادہ کیسے رکھتے ہو، وہ بھی محض اپنے زیر جامہ پہن کر۔ شیطانی مچھلیاں، اسٹیو نے طنزی انداز میں کہا۔ برائے کرم کپتان، جیسے میں واقعی کچھ مچھلیوں سے ڈرنے والا ہوں۔ شیطانی مچھلیاں، اس نے سر جھٹکا۔ یہ مچھلیاں نہایت تیز دھار دانتوں، خوفناک نوکدار سینگوں اور زہریلے پنکھوں اور دم کے ساتھ آتی ہیں، کپتان نے خبردار کیا۔ اسٹیو نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے ان خبیث مخلوقات مالابیسٹیا پسکیبس کے بارے میں مکمل تحقیق کر لی ہے، اور ہاں، یہ ان کا اصل نام ہے، آپ کی فضول شیطانی مچھلی جیسی بے بنیاد اصطلاح نہیں۔ مزید یہ کہ میں نہ ان مچھلیوں سے ڈرتا ہوں نہ ہی اوسینیوکس سے، کیونکہ 1 میں دہریا ہوں اور 2 میں انہیں مارنے والا ہی نہیں۔ اب جلدی کرو، چارہ پانی میں ڈال دو، میں پہلے ہی تمہیں معاوضہ دے چکا ہوں۔ کپتان اب بھی جھجک رہا تھا، مگر آخرکار اس نے سر ہلا دیا۔ جہاز کے دونوں کناروں سے مچھلیوں کے کٹے پٹے جسم، انتڑیاں اور ہائیڈرینجیا جڑ کے ساتھ ملی ہوئی گودا نما چیز پانی میں پھینکی جانے لگی۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ پانی کی سطح پر نوکیلے پنکھ نمودار ہونے لگے جو اسٹیو کی چھوٹی کشتی اور جہاز کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ وہ آ گئے، میں میسوریسن تم پر رحم کرے جب تم دریائے جودھیس پار کر کے لیتومیس کے میدانوں تک پہنچو۔ کپتان نے فوری طور پر رسی کھول دی اور کشتی کے ملاحوں نے تیزی سے چپو چلانا شروع کر دیے تاکہ وہ خود کو اسٹیو کی کشتی سے دور کر سکیں۔ میں بالکل ٹھیک رہوں گا، اسٹیو نے بلند آواز میں کہا، پھر سرگوشی کے انداز میں بولا، اچھا، اب میرے حیرت انگیز منصوبے کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ جادو اس کے لیے آسان تھا، اسے کسی خاص اجزاء کی ضرورت نہ تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں اور انگلیوں کو مخصوص ترتیب میں حرکت دی اور پھر دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے ایک طاقتور سفید روشنی کا بیم فضا میں چھوڑا جو سیدھا آسمانوں تک جا پہنچا۔ یہ روشنی کسی خاص مقصد کے لیے نہیں تھی، صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ 2 خاص دیوتا اسی سمندری علاقے پر طوفانی موسم میں نظر رکھتے تھے۔ تو کچھ نہیں، اس اوئے فولفیرس نے بلند آواز میں تانا دیا، پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ بادلوں میں ایک سیاہ بادل تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ہاں ہاں، تم نے سن لیا نا، تم کچھ نہیں ہو، دیکھو میں ایک معمولی انسان ہوں، ایک لکڑی کی کشتی پر کھڑا ہوں اور تمہیں للکار رہا ہوں۔ تم صرف روشنیوں کا تماشا کر سکتے ہو، وہ میں بھی کر سکتا ہوں، ابھی کر کے دکھایا ہے۔ اس نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادل اور بھی زیادہ گہرے ہو چکے تھے۔ اس کے ارد گرد سمندر متلاطم ہونے لگا، موجیں بلند ہوتی جا رہی تھیں، جبکہ وہ اپنی کشتی کے عین درمیان کھڑا متوازن تھا، جیسے وہ کسی طوفان کا سامنا کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو۔ تم ایک تتلی کو بھی ان بچگانہ چیخو پکار سے نہیں مار سکتے، تمہیں معلوم ہے نا۔ بادل اب اس کے بالکل اوپر آنے والا تھا اور وہ اس کے مرکز میں اٹھتے ہوئے بجلی کے شعلے اور گرجتے ہوئے بادلوں کو دیکھ سکتا تھا۔ تم جیسے وہی ہیں جن کی وجہ سے میں دہریا ہوں۔ میں ایک فانی انسان ہوں اور مجھ میں تم سے زیادہ طاقت ہے، اور ابھی تو میں نے شروعات کی ہے۔ جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، کمزور ماں کے لاڈلے۔ جیسے ہی بادل اس کے اوپر پہنچا، اس نے ایک دم اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگا کر پانی میں چھلانگ لگا دی تاکہ جتنا بڑا چینٹا اٹھا سکتا تھا اٹھا سکے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے پانی میں اپنے قریب حرکت کرتے ہوئے مچھلیوں کو دیکھا اور سوچا شاید شیطانی مچھلی واقعی ایک مناسب نام تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی دہکتی آنکھیں اور نوکیلے دانتوں کے ساتھ اس کی طرف لپکنے لگی،
ایک زبردست بجلی کا کڑکا ان پر آن گرا۔ یہ شاید سب سے بڑی بجلی تھی جو اس پر کبھی گری ہو، اور یقینی طور پر سب سے بڑی جس کا وہ خود شکار بنا تھا۔ اسی لمحے اس کی کمر پر بندھا جواہرات سے جڑا ہوا بیلٹ روشنی سے چمک اٹھا اور نیلے بجلی کے شعلے پانی میں پھیل گئے، شاندار کونتی ہوئی چمکوں کے ساتھ۔ کچھ دیر کے لیے وہ اس نظارے کو سراہنے پر مجبور ہو گیا۔ جب وہ سطح پر آیا تو اس نے ایک لمبا سانس لیا اور دیکھا کہ شیطانی مچھلیاں مر کر پانی کی سطح پر تیر رہی تھیں۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک اور بھاری غصے سے بھرے بادلوں کا جھرمٹ پایا۔ اوکینیوکس، دیکھ لو، تمہارے بھائی نے تمہاری پسندیدہ مچھلیوں کا پورا جھنڈ مار ڈالا۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی اوپر موجود بادل ایک دم گھومے اور دوسرے طوفانی بادلوں کی جانب مڑ گئے۔ وہ شعلے چھوڑنا بند کر چکے تھے اور اب تیزی سے وہاں کی طرف بڑھ رہے تھے جیسے مقابلے پر اتر آئے ہوں۔ بے وقوف، کتنے چھوٹے دل والے ہیں، وہ بڑبڑایا اور اپنی کشتی کے کنارے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ سمندر کی لہریں اتنی تیز ہو چکی تھیں کہ اس کے لیے کشتی پر چڑھنا ممکن نہیں رہا تھا، مگر تبھی ماہی گیروں کی کشتی اس کی طرف واپس آتی دکھائی دی اور اس نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ تم پاگل ہو؟ تم چیلنج دیتے ہو؟ کپتان چیخا، یہ اتنے طاقتور نہیں جتنا تم سمجھتے ہو، اور ویسے بھی میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ میں دہریا ہوں۔ یہ میرے ساتھ اور کیا کر سکتے ہیں؟ مجھ پر مزید بجلی گرا دیں گے؟ میرے استاد تو مجھے کلاس میں سونے پر بھی بجلی مارتے تھے، وہ بولا اور پھر اپنی انگلیاں مروڑ کر بولنے لگا۔ اب آؤ، اس مچھلی کو کشتی پر چڑھانے میں میری مدد کرو، مجھے یہ اپنے منصوبے کے لیے چاہیے۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اگلا جزو کہاں سے حاصل کرے۔ اے آؤ، باہر نکلو، اسٹیو جھاڑیوں میں چلتے ہوئے اپنے ہاتھ منہ کے قریب لا کر آواز بلند کر رہا تھا تاکہ اس کی آواز جنگل میں دور تک سنائی دے۔ موٹے بھوکے سور، باہر آؤ، مجھے کھانے کی کوشش کرو، تمہاری ہمت نہیں ہے نا؟ ہاں۔ اس نے اپنے ہاتھ نیچے کیے اور ارد گرد سنا، مگر کہیں سے کوئی خاص آواز نہ آئی جو یہ ثابت کرے کہ فیلبریت ڈائربور پاس ہی کہیں۔ لعنت، شاید مجھے پہلے پتہ کرنا چاہیے تھا کہ ان کی آواز اصل میں کیسی ہوتی ہے۔ وہ چلتے چلتے اپنی جیب میں پڑی کتاب پر ہاتھ رکھے رہا تاکہ جھاڑیوں میں وہ کہیں الجھ نہ جائے۔ پھر اس نے زور سے آواز لگائی، او سور، تم بہت ہی بے وقوف ہو، تم مجھے مارنے کی طاقت نہیں رکھتے، میں تم سے بات کر رہا ہوں، سن رہے ہو نا؟ مگر ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ جیسے ہی وہ ایک کھلی جگہ پر پہنچا، اس نے اپنی تھوڑی پر ہاتھ پھیرا اور اپنی چھوٹی سی داڑھی کھجانے لگا۔ وہ بھی پوری طرح نہیں نکلی تھی، اس لیے کچھ خارش سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اب تک یقین نہیں کر پایا کہ اس کے بہت سے اساتذہ کا یہ کہنا کہ چھوٹی بکری جیسی داڑھی صرف برے جادوگر رکھتے ہیں، کوئی حقیقت بھی رکھتا تھا۔ صرف داڑھی رکھنے سے کوئی برا انسان تو نہیں بن جاتا۔ ہاں، مگر وہ شیطانی داڑھی الگ چیز تھی۔ وہ تو ایک قسم کا تفیلیہ ہوتا ہے جو جسم میں گھس کر قبضہ جما لیتا ہے۔ یہ تو بالکل الگ معاملہ ہے۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگا اور پھر زمین سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور زور سے سامنے کی جھاڑی میں دے مارا۔ وہ بے وقوف سور، باہر آؤ اور مجھے کھانے کی کوشش کرو۔ لیکن جیسے ہی جھاڑی ہلی، وہ چونک گیا۔ اس کا ہاتھ خود بخود اپنے خنجر کی طرف بڑھ گیا۔ پھر ایک عام سا ڈائر بنی خونی دانتوں والا خرگوش باہر آیا اور اسے دیکھ کر فوراً دوبارہ جھاڑی میں گھس گیا۔ اوہ، تو یہ صرف ایک ڈائر بنی تھا، اس نے مایوسی سے کہا اور ایک قریبی پتھریلی چٹان پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی بیلٹ سے پانی کی تھیلی کھولی، ایک گھونٹ بھرا اور پھر اسے دوبارہ باندھ دیا۔ چہرے کو ہاتھ سے ڈھانپتے ہوئے اس نے سورج کی طرف دیکھا تاکہ اندازہ لگا سکے کہ ابھی دن کا کتنا حصہ باقی ہے۔ رات پڑنے سے پہلے اس کے پاس کافی وقت ہونا چاہیے تھا، مگر وہ کم از کم 1 گھنٹے سے بغیر کسی سمت کے ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ کتاب نے تو یہ تاثر دیا تھا جیسے یہ جگہ ان مخلوقات سے بھری ہو، جیسے اگر وہ کوئی پتھر پھینکے تو وہ ضرور کسی کو جا لگے، مگر اس نے ایسا کر کے دیکھ لیا تھا اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے اس کی نظر ایک عجیب سے جامنی اور نارنجی دھاری دار پھول پر پڑی۔ اس نے نیچے جھک کر اسے توڑنے کی کوشش کی کیونکہ یہ کچھ جانا پہچانا لگا، لیکن جیسے ہی اس نے اسے کھینچا، اسے احساس ہوا کہ اس کی جڑیں کافی گہری ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ زمین کھودنی شروع کی تاکہ پھول کی جڑیں بحفاظت نکالی جا سکیں۔ دیگر جادوگروں کے برعکس اسے اپنے ہاتھ گندے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، بالکل بھی نہیں۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد زمین اتنی نرم ہو گئی کہ وہ پھول کی موٹی جڑ کو کھینچ کر نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ زمین سے باہر نکلی، ایک بھاری خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی، جیسے پودینے اور نارنجی کی مہک میں ہلکی سی مرچ کی آمیزش ہو۔ اس نے دوبارہ سونکھا اور سر ہلایا۔ ہاں، یہی خوشبو تھی، پودینہ، تش پھول اور مرچ کی ہلکی سی جھلک۔ یہ اتنا جانا پہچانا کیوں لگ رہا تھا؟ اس نے اپنی جیب سے ایک پرچی نکالی جو اس نے پہلے سے تہہ کر رکھی ہوئی تھی اور بلند آواز میں پڑھا، فیلبریٹ ڈائر بور، بلا بلا بلا۔ او ہاں، ان کی پسندیدہ خوراک زیبرا فلاور کی تیز خوشبودار جڑ ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا اور کھڑا ہو گیا۔
शायद वो उसे एक तरह का चारा बना सकता था। जैसे ही उसने नजर उठाई, उसने अपने सामने वाली खुली जगह के दूसरे किनारे पर एक मखलूक को खड़े देखा। एक सूअर जैसी मखलूक, छोटे मगर चमकदार सुर्ख आंखें, बड़े बड़े मुड़े हुए नोकीले दांत और पुष्ट पर निकली हुई खौफनाक कांटेदार झाड़ियां। किताब में बिल्कुल यही वजाहत लिखी थी। 8 फुट ऊंचा और कंधे से कंधे तक तकरीबन 5 फुट चौड़ा। सामने से देखने पर वो उसकी लंबाई का अंदाजा नहीं लगा पाया, मगर एक चीज वाजिया थी। ये देखकर स्टीवन साकित खड़ा रहा, जब तक कि जानवर ने एक जोरदार सांस ना लिया और उसके नथनों से सब्ज आग का शोला निकल पड़ा। इसी लम्हे स्टीवन ने जड़ नीचे गिराई और अपने हार्नेस से खंजर निकालते हुए चिल्ला उठा, हा हा, मर जा। खसूसी जादुई खंजर के शानदार वार से उसने खंजर पूरी कुवत से उछाला। ये एक शानदार निशाना था, बिल्कुल उसके चेहरे की तरफ, लेकिन तक खंजर मखलूक के नोकीले दांत से टकराकर घूमते हुए जमीन में जा घुसा। स्टीवन को मालूम नहीं था, मगर उसके खंजर ने जमीन के नीचे दबे हुए एक डायर मोल को मार डाला, जो अभी भी एक डायर वर्म खाने वाला था। मगर अब उसके बजाय वही डायर वर्म उसकी लाश पर पलने वाला था और वक्त के साथ साथ बढ़ते बढ़ते शहर तबाह करने वाले खौफनाक ब्रेड वर्म क्रिस्कसेंटेस में बदलने वाला था, जिसे स्टीवन को बाद में मारना पड़ेगा। मगर ये कहानी फिर कभी। उस वक्त स्टीवन के ध्यान से पहले ब्रेथ टैरबोर पर था, जो खंजर को देखने के बाद दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जा हो चुका था। फिर अचानक उसने अपना मुंह खोला और एक जबरदस्त शोले के साथ आग निकली। ब्लिंक! स्टीवन ने चीख मंतर बोला और अगले ही लम्हे वो उस मखलूक की दूसरी तरफ नमूदार हो चुका था। वो गुस्से से हनकार रहा था और मुड़ने लगा, मगर स्टीवन पहले ही जंगल की तरफ दौड़ चुका था। उसने चिल्लाकर अपनी जादुई किताब खोली और जल्दी-जल्दी सफ़ात पलटने लगा। बी 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 फॉर ब्लास्ट, अरे कहाँ है? ओ मिला! अचानक उसने एक शाख से झपट कर विंटर ब्लॉसम ओक का एक पत्ता तोड़ लिया और इसे अपने दांतों में दबा लिया। जायका इंतहाई कड़वा था, मगर उसने जबरदस्ती उसे चबाना शुरू कर दिया। उसने एक और पर्ची निकाली और जल्दी से उसे पढ़ा। फिर जल्दी से कुछ चीज अपनी जेब से निकाली, मगर तभी उसके बिल्कुल पीछे मखलूक ने फिर एक जोरदार चीख मारी और स्टीवन ने जल्दी से चबाया हुआ पत्ता अपने हाथ में थूका, उसे खुश्क ज़बान के साथ मिलाया और एक छोटी-सी शीशी खोली। उसने पीछे मुड़कर देखा, मखलूक अपनी अगली टांगों को ज़मीन पर मार रही थी, चार्ज करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। चलो फिर तुम मोटे बदसूरत सूअर, जलने के लिए तैयार हो जाओ। जानवर पूरी रफ्तार से उसकी तरफ लपका और उसी लम्हे स्टीवन ने ज़बान और पत्ते का आमेज़ा अपने मुंह में डाला और शीशी में मौजूद न्योथा आइस वाइन, कभी न पिघलने वाली बर्फ की शराब, अपने गले में उंडेल ली। जायके की शिद्दत से उसकी आंखों में पानी भर आया, लेकिन फिर अचानक उसके मुंह से बर्फ जबरदस्त धमाका निकला, जो पूरी रफ्तार से आते हुए डायर बोर्ड को एक देव हैकल बर्फ के तोदे में तब्दील कर दिया। मगर मसला यह था कि वो अब भी उसी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रहा था। ओह कमबख्त! ब्लिंक! स्टीवन चीखा और एक धमाके के साथ वो उस बर्फानी तोदे के दूसरी तरफ नमदार हो गया, जो सीधा जाकर स्टेल बराए के दरख्त से टकराया और सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। स्टीवन ने मुड़कर बर्फ के टुकड़ों को घूरा, फिर अपनी किताब की तरफ देखा और वो सफ़ा खोला जो वो पढ़ रहा था। ये क्या? ओह लानत! फायर ब्रेथ वाला सफ़ा तो यही था। मुझे इस पर बेहतर तरीके से निशान लगाने की ज़रूरत है। अब मेरा तलने के लिए तैयार हो जाओ वाला जुमला बिल्कुल फ़ज़ूल लग रहा है। यीटी की ज़बान, विंटर ब्लॉसम, मैंने ये कैसे गड़बड़ कर दिया? उसने मायूसी से सर झटका और आगे बढ़कर बर्फ के चंद टुकड़े इकट्ठे किए, जिनमें डायर बोर्ड के कुछ हिस्से कैद थे। चलो कम से कम ये मेरे थैले में बदबू तो नहीं फैलाएगा, उसने कहा और कंधे उचका दिए। अगर किसी ने पूछा तो मैं बस इतना कहूंगा कि मैंने उस सूअर से कहा, थोड़ा ठंडा हो जा। अब उसके पास सिर्फ एक ही जादुई जुज़्व रह गया था और उसका हसूल पिछले 3 के मुकाबले में काफ़ी आसान होना चाहिए था। किताब में कहीं भी आलू पूछने वाले पिग्मियों का ज़िक्र नहीं था। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, जबकि छोटे-छोटे तीर और नेज़े उसके सर के करीब से सीटी बजाते गुज़र रहे थे। वो सीने से लगाए जर्दी माए सब्ज़ आलूओं का एक ढेर लेकर जंगल में दौड़ रहा था। दरख्तों की शाखों, बेलों और उन छोटे जंगली जंगजुओं को चकमा दे रहा था, जो दरख्तों से कूदकर उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। तुम सब खुशकिस्मत हो कि मुझे जल्दी है, वरना मैं तुम्हारे इस बेवकूफ बंदर देवता को जहन्नुम वासिल कर देता और पूरे गांव को जलाकर राख बना देता। उसी लम्हे उसने तेज सोई नुमा चुभन महसूस की। कमीने! उसने चीख कर कहा, लेकिन दौड़ना जारी रखा। उसे वाकई अपनी चालाकी बेहतर बनाने की जरूरत थी, या फिर शायद ज्यादा सख्त जान बनने की। नहीं, चालाकी ही बेहतर रास्ता था। शायद एक दिन उसे इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। अब क्या करे? अगर वो आलू छोड़कर अपनी जादुई किताब निकालता, तो वही चीज कमा देता जिसके लिए आया था। वो उन आलूओं को हासिल करने आया था, चुराने नहीं। ये आलू किसी की मलकियत नहीं थे। पिग्मी भाड़ में जाए। क्या वो किसी पहाड़ी के करीब था? हाँ, ये पहाड़ी इलाका था,
ضرور کوئی کھائی یا ڈھلوان ہونی چاہیے تھی اور اسے وہ جادو پہلے سے زبانی یاد تھا۔ کہاں ہے؟ او ہاں وہ رہا۔ اس نے ایک طوطے کی طرف انگلی اٹھائی جو شور شرابے سے گھبرا کر اڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور زور سے بولا، زپ زپ پیریویک، اس کو ختم کر۔ دیگر شاگردوں نے اس پر ہنسا جب اس نے پرانے جادو کو ایک عجیب نئے منتر کے ساتھ دوبارہ ترتیب دیا تھا، مگر اب اس نے سب کو غلط ثابت کر دیا تھا۔ بس اب کاش اس نے کوئی کم بے وقوفانہ جملہ منتخب کیا ہوتا۔ پھر بھی اس کی انگلی سے ایک چھوٹا سا بجلی کا جھماکا نکلا، سیدھا طوطے سے جا ٹکرایا اور وہ ایک زوردار چین چین کے ساتھ ایک دھماکے میں پزے پزے ہو گیا۔ بس اب اس نے جلدی سے آلو ایک بازو میں سنبھالنے کی کوشش کی اور دوسرے ہاتھ سے پیچھے پہنچ کر تیر نکالنے لگا، مگر جیسے ہی اس نے تیر کھینچا کچھ آلو اس کی گرفت سے نکل کر زمین پر گر گئے۔ خیر کم از کم اب اس کے پاس اتنے آلو تھے جتنے اس کے جادوئی تجربے کے لیے ضروری تھے۔ خون میں بھیگا ہوا تیر پکڑ کر اس نے جلدی سے فضا میں جادوئی لکیریں کھینچنی شروع کی۔ خون کی بوندیں ہوا میں معلق ہو کر چمکنے لگی جب وہ مخصوص نشانات مکمل کر رہا تھا۔ پھر اس نے تیر ایک طرف اچھال دی اور اپنی جیب سے ایک سکہ نکال کر ہوا میں اچھال دیا۔ سکہ تیز سے گھومتے ہوئے فضا میں تحلیل ہو گیا اور جادوئی نشان بھی اس کے ساتھ غائب ہو گیا۔ ہر شیطانی جادو میں انسانی قربانی یا روح چونسنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اکثر متبادل طریقے بھی اتنے ہی مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ ترقی کا اس نے سیکھ لیا تھا کہ بہت سا جادو اس سے کہیں زیادہ سادہ طریقے سے ڈالا جا سکتا تھا جتنا کہ دوسرے جادوگر دکھاوے کے لیے سکھاتے تھے۔ این اسی وقت ایک پگمی جنگجو سامنے جھاڑی سے نکل کر چیختے ہوئے اس پر جھپٹا۔ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کلب تھا جس میں نوکیلے آبسیڈین پتھر جڑے ہوئے تھے، مگر سٹیون ایک لمحے کو بھی نہ رکا۔ وہ سیدھا بھاگتا رہا اور پوری قوت سے اس پگمی کے سر پر پاؤں مارا۔ دھب! پگمی زمین میں دھنس گیا اور این اسی وقت سٹیون فضا میں اوپر اڑنے لگا۔ اب وہ ہوا میں نہ مرئی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر اور اوپر بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ درختوں کے اوپر سے نکل کر سیدھا بادلوں کی سطح پر جا پہنچا۔ نیچے پگمیوں کے غصے بھرے چیخو پکار اور ان کے اڑتے ہوئے تیروں نیزے بے اثر ثابت ہو رہے تھے۔ وہ نیچے دیکھ کر ہنسا، پھر مڑ کر اپنی فتح کا اعلان کیا اور یوں وہ فضا میں بھاگتا ہوا جنگل سے نکل گیا۔ یہ تھا اس کے پاس سب کچھ تھا، اب کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی تھی۔ یہ واقعی تم نے یہ مقابلہ ترتیب دیا اور یہ پیش کیا؟ سٹیو صرف مسکرایا جب آرٹ کاسٹر ایولنوس نے بازو باندھ لیے اور میز کی طرف دیکھا۔ تم اپنے استاد کے شاگرد کے خلاف مقابلہ کر رہے ہو؟ وہ کبھی بھی سٹیو کو اس کے نام سے نہیں بلا سکتا، شاید وہ ایلف اسے انسانی ناموں کے لائق نہیں سمجھتا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ اس کے سامنے کیسے ٹک پائے گا جو انہوں نے تیار کیا ہے؟ ہاں میں مانتی ہوں کہ یہ ذرا کم شوق ہے، آرک چیئر۔ تیرینیا نے سر کو ہلایا جیسے کہ وہ سٹیو کے کھانے کا جائزہ لے رہی ہو۔ لیکن تم دیکھو، میرے اساتذہ بھول گئے ہیں کہ یہ جادو کا مقابلہ نہیں ہے۔ تم نے ایسا کیک دیکھا جو خود تیار ہوا اور خود ہی ٹکڑوں میں بٹ گیا؟ یا انسٹرکٹر نوسک کا وہ پروسرا اسپیکٹرل سوپ؟ یا انسٹرکٹر کیسوک کا ٹرنپ سرپرائز؟ اور ہاں وہ واقعی ایک سرپرائز تھا، مگر انہوں نے سب جادو اپنی پیشکش میں لگایا، سب دکھاوا، کوئی حقیقت نہیں۔ میں نے اپنا جادو اجزا حاصل کرنے میں استعمال کیا، اس لیے میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں یہ سادہ سا سموکڈ لوکس آملیٹ، لیمو کیپر سوس، بیکن اور جڑی بوٹیوں سے مزین آلووں کے ساتھ۔ اس نے میز پر رکھے 5 پلیٹوں کی طرف اشارہ کیا جو 5 رکنی جادوئی کونسل کے سامنے رکھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کونسل کو اس کا کھانا ضرور پسند آئے گا، اس لیے وہ ان کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔ 2 ایلف، ایک بونا، ایک فے اور آخر میں جو کچھ بھی آرک ڈسکما تھا۔ وہ اس کے ایلف ہونے کو نہیں مان رہا تھا، اس کا شک تھا کہ وہ در حقیقت ایک چھپا ہوا اژدہا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر کھانے کو، پھر سٹیو کو اور دوبارہ ایک دوسرے کو۔ آخرکار ڈسکما نے آگے بڑھ کر چمچ سے ایک والا آملیٹ کر لیا اور اپنے منہ میں ڈالا۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے حیرت سے پھیلی اور پھر وہ عجیب سی گراہٹ اور گڑگڑاہٹ بھری آوازیں نکالنے لگی جو سٹیو کے شک کو مزید مضبوط کر گئی کہ وہ یقیناً ایک چھپا ہوا اژدہا تھی۔ اوہ میرے خدائے، یہ تو لاجواب ہے۔ وہ دوبارہ وہی گراہٹ بھری آواز نکالنے لگی اور پھر جلدی جلدی کھانے لگی۔ یہ دیکھ کر باقی جج بھی کھانے لگے اور سٹیو خوشی سے مسکراتا رہا جبکہ اس کے کھانے کی تعریف کی جانے لگی۔ یہ ناممکن ہے، پروفیسر رسٹ بیئر نے حیرت سے کہا۔ میری جادوئی چاکلیٹ میناری کبھی ناکام نہیں ہوتی، وہ ہاتھ باندھ کر خشکی سے بولی۔ سٹیو نے بس ہنسی روک کر کہا، شاید اگلی بار تم اپنی داڑھی کو نیک میں باندھ لو، کوئی بھی بونی عورت کے بال اپنے کھانے میں نہیں چاہتا۔ کیا؟ بونی نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ تمہیں کس نے بتایا کہ میں ایک عورت ہوں؟ اچھا اگر تم نہیں ہو تو پھر ہر دن دوپہر کی چائے سے پہلے تم تیسرے فلور کے پچھلے کونے میں خواتین کے باتھ روم میں کیوں جاتی ہو؟
हाँ, तुम्हें ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं तुम पर नज़र रखे हुए था। स्टीव ने बेपरवाही से कहा जैसे कि ये कोई आम बात हो। तो तुम जासूस हो या औरत? बोनी ने गहरा सांस लिया और सर झुका लिया। हाँ, ये सच है, मैं एक औरत हूँ। ये सुनते ही इंस्ट्रक्टर आयरन स्मिथ ने हैरत से चीख मारी। ओ तुम वाकई औरत हो? रिस्ट बेयर ने सर हिलाया और आयरन स्मिथ ने हाथ ऊपर उठा दिया। खुदा की पनाह, मैं गलत था। स्पेल स्लिंगर ठीक है, तुम पास हो। स्टीव ने खुशी से मुट्ठी बंद के जोर से कहा यस। फिर उसने जजों की तरफ देखा जो अभी तक खाने से लुत्फानंदोज हो रहे थे। डिस्कमा ने तो चम्मच छोड़कर प्लेट को उठाकर चाटना भी शुरू कर दिया। ठीक है, मैं जीत गया, है ना? हाँ, डिस्कमा ने खुशी से जवाब दिया, मज़ीद गुर्राहट भरी आवाज़ निकालते हुए। मुझे वाक़ई बेहद अफ़सोस से कहना पड़ रहा है और मेरा मतलब है वाक़ई कि ये मान लेना मेरे वजूद के एक हिस्से को मार देता है। हार्ड कास्टर ने गहरी साँस ली और स्टीव ने आँखें घुमाई। मगर हाँ, तुम जीते। बाकी कौंसल ने भी सर हिलाया और स्टीव ने खुशी से हवा में छलांग लगाई। यस, उसके इस लफ्ज़ पर चंद उसातज़ा ने खशमगीन निगाहों से उसे देखा। मगर डिस्कमा बदस्तूर प्लेट चाटने में मसरूफ़ थी, तो उसे कोई परवाह नहीं थी। ठीक है, मेरे पासिंग ग्रेड तो सब के सब, तुम सब जानते हो मुझे ये मुकम्मल करना है। उसके उस्ताद ने गहरी सांस ली और जादुई मोहर लगी दस्तावेजात उसके हवाले कर दी। ये सब देखकर वो तेज से कौंसिल हॉल से बाहर निकला और सीधा आर्कडेन के दफ्तर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में दीवारों पर लगे पुराने उसातजा और जादुई कौंसिल मेंबरान की तस्वीरें उसे घूर रही थी। कुछ तंजिया अंदाज में तू तूत की आवाज निकाल रहे थे, जबकि कुछ नापसंदीदगी से सर हिला रहे थे। मगर स्टीव को कोई परवाह नहीं थी। वो महज जादुई पेंटिंग्स थी। दफ्तर के बड़े दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक देने की बजाय जोर से धकेल कर खोल दिया। गेस व्हाट?